إن الحمد لله العدل اللطيف الخبير والصلاة والسلام على نبي البشير النذير وعلى آله وصحبه المتصفين في الثقة والتعديل فمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. صدق الله العظيم. معزز سامعین و حضرات، میرے لیے بڑی مسرت کی بات ہے کہ مجھے آج اکابرین کی موجودگی میں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے. میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ مجھے اپنے والد گرامی قاری تاج الدین شاکر صاحب کی موجودگی میں قرآن و سنت کے چند جواہر پارے آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق حاصل ہوئی ہے. دعا کیجیے اللہ مجھے اور میرے والد محترم کو دین کا مبلغ اور داعی بنائے. اللہ میرے والد محترم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. اللہ انہیں صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. معزز سامعین محترم، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا مطلب یہ ہے قد افلح من تزکا. جس شخص نے مؤنث ہو یا مذکر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، جس نے بھی اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا وہ فلاح پا گیا. جس نے اپنے نفس کو سدھار لیا، اپنے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا، اس شخص نے کامیابی حاصل کر لی. کیا مطلب ہے؟ جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ کے دین کے لیے، مصطفیٰ کی سنت کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کرتے کرتے اس جوانی کو پرانا کر دیا، ایسے نوجوان کو کل قیامت کے دن میرا اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا. جس نوجوان کی زندگی گزری ہے تو رب کے گھر میں گزری ہے، مسجد میں گزری ہے. جس نوجوان کی زندگی کا مقصد ہی اللہ کی عبادت ہے، اس کی رضا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، جس نے اپنی زندگی کے سارے اعمال اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے خوف سے کیے ہیں، کوئی گناہ کرنے سے پہلے اس کے دل میں یہ خیال آ جاتا کہ وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. جس اللہ نے اس کو زندگی دی ہے وہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے.
یہ خیال اپنی زندگی کے اندر، اپنے دل و دماغ کے اندر یہ خیال پیدا کر کے اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس شخص کو، اس نوجوان کے لیے وعدہ کیا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کو چوکو چراہوں کے اندر فضول بیٹھ کر ضائع کر رہے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، کون سا سایہ تلاش کر کے پھرو گے؟ آج تو اپنی زندگی کو، آج نوجوانوں کو دیکھ لیجئے، چوکوں کے اندر کھڑے ہو کر، چراہوں کے اندر کھڑے ہو کر، گلی بازاروں کے اندر اپنا قیمتی وقت برباد کر رہے ہیں۔ اس وقت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث علماء آپ کو سناتے رہتے ہیں۔ ابو درداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی، ابو درداء تجھے دو نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں۔ لا صلاة مکتوبۃ متعمدہ، ابو درداء تجھے کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، ابو درداء کبھی فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑتا او ہوتا، ابو درداء تجھے کاٹ دیا جائے، یہ سزا کم ہے اس سزا سے جو فرض نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تجھے دے گا۔ لا تشرک باللہ شیئا، ابو درداء تجھے دوسری نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا۔ ابو درداء تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، یہ سزا کم ہے اس سزا سے جو شرک کرنے والوں کو کل قیامت کے دن دی جائے گی۔ ابو درداء اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خیال گناہوں سے بھر کے لے آ، تیرے اتنے گناہ ہو کہ ان کو اکٹھا کیا جائے تو زمین سے لے کر آسمان تک کا سارا خیال گناہوں سے بھر جائے، لیکن ایک گناہ تو نے نہ کیا ہو، لا تشرک باللہ شیئا، تو نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو، اللہ فرماتے ہیں میں تیری زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ جو سنا ہے سنایا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔